अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। दोस्तों, बात यह है कि आज हम जो लेक्चर में दुआ डिस्कस करेंगे और साथ केस भी बयान करेंगे, ताकि आपको एक तो दुआ की समझ आए और दूसरा ये समझ आए कि हमने केस में किस तरीके से ये दुआ इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एनाकार्डियम की। दोस्तों, एनाकार्डियम एक ऐसी दवा है जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से में डांट लगने का एहसास होता है। जैसे गले में खाना खाते हुए ऐसा लगता है कि डांट लगा हुआ है, जैसे बहाना करते हुए ऐसे लगता है कि मकद में डांट लगा हुआ है। डांट कहीं भी महसूस हो तो एनाकार्डियम की ये पहली अलामत है। दोस्तों, एनाकार्डियम में गुस्सा बहुत ज्यादा पाया जाता है। इतना गुस्सा ज्यादा पाया जाता है कि ये अपने आप पर और दूसरों पर, दोनों पर जुल्म करने से बाज नहीं आता। एनाकार्डियम का अगर पेशेंट होगा बच्चा, तो अगर गली से गुजर रहा है, गली में कोई कुत्ता वगैरह सोया हुआ है, तो उसको जाते हुए टाक लगाएगा एक, यानी कि दूसरों पर भी अजियत करता है और खुद पर भी अजियत करता है। दोस्तों, ये तो इसके माइल्ड सिम्टम है। बाकी अलामात इसमें दर्द मैदा होता है, बदहजमी होती है और दीगर अलामात जैसे कि दूसरी दवाइयों में पाई जाती हैं, इसमें भी होता है। लेकिन इसकी मैदे की अलामात में खास तौर पर मैदे में दर्द उस वक्त होता है जब मैदा खाली होता है, जैसे सीपीएम भी होता है। लेकिन खाना खाने से वक्ती तौर पर ये ठीक हो जाता है, दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद दोबारा जब खाना हजम होने के करीब आता है तो उसके बाद ये दर्द फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। जैसे पहले बताया कि मगज में डांट लगने का एहसास होता है और बहाने की हाजत जो है वो बार बार कोशिश करने के बाद भी बहाना की हाजत गायब हो जाती है। याददाश्त बिल्कुल कमजोर होती है, भूल जाता है, भुलक्कड़ होता है या बिल्कुल खत्म भी हो जाती है, खास तौर पर बूढ़े लोगों में। इसमें इम्तिहान का खौफ भी पाया जाता है, बुरा भला कहना, कसमें खाना, इसकी इसे शदीद ख्वाहिश होती है और ये इसकी आदत भी होती है। हर एक बार शक व शुबा की निगाह से देखता है। इसकी सबसे मेन अलामत है कि ये दो ज़मीरों के दरमियान फंसा हुआ होता है। जैसे अगर उसने किसी काम के मतलब कोई डिसीजन लेना है तो एक ज़मीर उसे कहता है कि आप ये काम कर लो, ये आपके फायदे में है, दूसरा कहता है करोगे तो नुकसान होगा। और कभी वो सोचता है नुकसान, कभी सोचता है फायदा, इसलिए वो डिसीजन जल्दी से नहीं ले सकता। कोई काम करने लगा, ये नेकी काम का काम है, ये बुराई का काम है, ये करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, गुनाह है नुकसान है, ठीक है, फायदा है नुकसान है, ये चीजें इसमें चलती रहती। दोस्तों, आज से कोई एक दो हफ्ता पहले किसी गांव से एक लड़की मेरे पास आई। उसे शदीद दर्द गुर्दा था दोनों तरफ, और उसने जब मुझे अलामात बताई तो मैंने अलामात के मुताबिक जो भी दवाई बनती थी उस वक्त मेरे जहन में बुराई नहीं आई,
کیونکہ درد والی جگہ کو دبانے سے سکون ملتا تھا. لیکن جب 2 منٹ 3 منٹ گزرنے کے بعد میں نے پوچھا تو اس نے کہا جی مجھے کوئی فرق نہیں. میں نے پھر کوشش کی کہ کوئی مزید علامات سامنے آئے تو علامات ایسی اس نے بتائی کہ گردے کی درد ہر طرف پھیلتی ہے. تو اس علامت میں نے اسے بربرس فلگرس دی لیکن اس نے کہا کوئی فرق نہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ درد کو چھوڑو, آپ اپنے بارے میں مجھے بتاؤ کہ اپنی کیفیت کیا ہے, اپنی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ. اس نے کہا جی 1 ماہ پہلے میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا دیکھو ہر زندہ شخص نے مرنا ہے, اور ماشاء اللہ آپ جوان ہو, پڑھی لکھی ہو, اور یہ باتیں آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں, خود سمجھدار ہو. کہتی ہاں میں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے اور ہر بات کو سمجھتی ہوں, لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے. میں کہا باپ تو باپ ہوتا ہے لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ مرنا تو ہر انسان نے ہے, اور مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا. میرا ذہن گیا شاید اسے کوئی صدمہ ہوگا, اور باقی علامات وغیرہ پوچھنے کے بعد کچھ نہ کچھ دوائی ایسی اسٹریس والی دوائی سامنے آئے گی. لیکن میں نے اچانک اسے پوچھا غصہ کتنا آتا ہے. کہتے ڈاکٹر صاحب غصے کا نہ پوچھا, غصہ مجھے اتنا زیادہ آتا ہے کہ دل کرتا ہے یا تو اگلے بندے کو مار دوں یا خود کو مار دوں. میں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا کبھی ایسا فیل ہوا ہے آپ کو کہ آپ راستے میں چل رہی ہو اور ایسے لگتا ہے پیچھے سے کوئی دیکھ رہا ہے یا پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے؟ کہتے ڈاکٹر صاحب یہ وہم مجھے اکثر ہو جاتا ہے. میں نے کہا کہ آپ مجھے صرف ایک اور بات بتاؤ کہ آپ میں ڈسیزن پاور کتنی ہے. کوئی اگر آپ ڈسیزن کرنا چاہو تو کتنی جلدی کرتی ہے, یا کافی ٹائم کے بعد بھی آپ مطمئن نہیں ہوتی کہ یہ ڈسیزن میرا ٹھیک ہے یا غلط ہے. کہتے ڈاکٹر صاحب ایسی بات. میں نے اسے ایناکارڈیم 10 میں ایک ڈوز دی, اور ایناکارڈیم سے پہلے وہ بیٹھ نہیں سکتی تھی, ایسے لمبا ہو کر ایک قسم کا چیئر پہ لیٹی ہوئی تھی, یعنی کہ اتنی شدید درد تھی اور درد سے کرا رہی تھی. لیکن جو ہی ایناکارڈیم 10 اس کے منہ میں ڈالی تو 1-2 منٹ کے بعد وہ لڑکی ہنسنا شروع ہو گئی. میں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ پہلے تو آپ رو رہی تھی, آپ ہنس رہی ہو. کہتے پہلے درد تھی اب درد غائب ہے, میں ٹھیک ہوں, میں بہتر فیل کر رہی ہوں. پھر دوستوں میں نے پلاسو دی اور اسے روانہ کر دیا, اور ماشاء اللہ ابھی تک وہ ٹھیک ہے. تو دوستوں اگر ویسے ہم درد گردہ کی علامات ایناکارڈیا میں ڈھونڈیں تو شاید نہ ملے. ہم نے ایناکارڈیا کے متعلق پڑھا ہوا ہے کہ یہ بہت غصے والا ہے, یہ غصہ کرتا ہے, گالیاں نکالتا ہے. دوستوں گالی نکالنا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پنجابی میں جیسے گندی گالیاں وہی نکالتا ہے. بول کے اگر اظہار کرتا ہے, غصے سے بولتا ہے, تو وہ بھی گالی کے زمانے میں آتا ہے. تو اس لیے کسی بھی علامت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آج سے کوئی 4-5 سال پہلے میرے پاس ایک کیس آیا فالج کا. وہ آدمی کو تقریباً 70 سال کا تھا اور اس کا ہاتھ ایسے بند تھا. ابھی کلینک میں لڑکے لے کے آئے ہیں تو میں اس کی کیس سے لڑکی بکی کی ہے. میں نے کہا جی بابا جی کو غصہ کتنا آتا ہے؟ بچے کہتے ہیں توبہ توبہ, بڑی گالیاں نکالتے ہیں, گالی بڑی نکالتے ہیں. میں نے اسے سی ایم میں ایک ڈوز دی. ایک ڈوز دینے کے بعد جب میں ڈسپینسری میں دوسری دوائی
بنانے گیا ہوں لاسو، تو میرا ایک شاگرد بابا جی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا بابا جی ہاتھ کھولو. کہتا نہیں کھلتا. کہتا ہے آپ کوشش تو کرو. اس نے ہاتھ ایسے کیا کھل. تو دوستوں اصل میں بات یہ ہے کہ ہم بہت سی ایسی سمٹمز ہوتی ہیں، مینٹل سمٹم، جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. ہم بیماری کے پیچھے بھاگتے ہیں. بیماری کے پیچھے مت بھاگیں، دعا کو سمجھیں، دعا کی نیچر کو سمجھیں، تو انشاءاللہ پھر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے وہ جو ناقابل شفا کے حصے وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ شفا کی طرف مائل ہونے شروع ہو جائیں گے. تو دوستو ہومیوپیتھی ایک بہت بڑی سائنس ہے. اسے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا انسانیت بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکے. دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس لازمی کیا کریں. جو آپ کو سمجھ آئے، جو آپ کے دل میں سوال پیدا ہو، کمنٹ ضرور کیا کریں. دوستو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ